نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ۔ واجب صد تکریم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام جس آیہ کریمہ سے شروع ہوتا ہے وہ ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ ذہن میں رہے کہ بات ہو رہی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی ملت اور دین کی اتباع کرو اور پیروی کرو۔ اس پر اہل کتاب نے یہ کہا کہ ہم لوگ لاڈلے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں اور اس کے برگزیدہ ہیں، لیکن یہ کہنے کے باوجود ان کے ہاں اخلاقی تعلیمات کو اور روحانی تعلیمات کو ان کی حرص نے اور بخل نے پائمال کر دیا تھا، اور وہ اقتصادی لحاظ سے کرپٹ ہو گئے تھے۔ ان معاشی بے اعتدالیوں کے باوصف وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے ایک قاعدہ دیا اور چوتھا پارہ اسی قاعدے کے بیان سے شروع ہوا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ناظرین، وہ قوم جو دعوے بہت کرتی ہو لیکن عملی جولانگاہ کے اندر وہ پسماندہ ہو، اعتقاد کے اعتبار سے اور عملی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، وہ فوز اور فلاح اور کامیابی ہرگز نہیں پا سکتی۔ اب اس اصول کے بیان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ایک اعتراض کا جواب قرآن حکیم نے دیا۔ ان لوگوں کو مسلمانوں پر یہ اعتراض بھی تھا کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ پیروی کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حرام تھیں یہ ان حرام چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے، جیسے اونٹ وغیرہ کا گوشت اور دودھ ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا کہ بنی اسرائیل کے دستور میں یہ چیزیں حلال تھیں، بعض طبی ضرورتوں کی وجہ سے حضرت والا شان نے ان سے اجتناب کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس رسم کو اپنا بیٹھے، وگرنہ جو چیزیں ابراہیم خلیل اللہ کے دین میں حلال تھیں مسلمان ان کو حلال جانتے ہیں، اور جن چیزوں کو انہوں نے حرام جانا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں بھی وہ حرام ہوئیں۔ اس کے بعد اس طرح سے منع کیا گیا اور تعلیمات کو خود اپنی طرف سے گھڑنے کو ظلم قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم نے اپنے قارئین کی تربیت کی اور انہیں سمجھایا کہ دین منزاد نہیں ہوتا، وہ ذہنی تراشیدہ نہیں ہوتا اور وہ گھڑا ہوا نہیں ہوتا۔ دین وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے۔ ان حقائق کے بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے بیت اللہ کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ العتیق کی تاریخ بتائی قرآن حکیم نے کہ سب سے پہلے جو گھر عبادت کے لیے اس زمین پر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، کعبہ معظمہ ہے، اور پھر بکہ کہہ کر کے اس کی تاریخ بیان کی۔ یہ اس لیے تھا کہ پرانی کتابوں اور صحیفوں کے اندر جو نام مکہ شریف کا معروف تھا وہ بکہ ہی تھا، اس لیے قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا۔ اہل کتاب کی یہ ایک پرانی عادت تھی کہ وہ حقائق کو تبدیل کر دیتے، وہ تعریف کرتے اور حقائق کی جگہ اور دستوری مسلمات کی جگہ اور الہامی صحف کی جگہ وہ اپنی منزاد باتیں دین میں شامل کر دیتے۔ یہ بکہ لفظ تھا، اس کا معنی تو نفس کی اصلاح ہے، ایسی بستی، ایسی نور کی بستی جہاں آنے کے بعد انسان کے نفس کے اندر سے شہوات دم توڑ دیتی ہیں اور انسان کا نفس اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے عادت کے مطابق اس کا نام بکہ بنا دیا اور پھر بکہ سے بکا بنا دیا، یعنی رونے کی وادی۔ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کلام میں غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ تاریخی حقائق بھی بیان کرتا ہے اور وہ چیزیں جو اقدار کے لحاظ سے ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کی بھی دعوت دیتا ہے۔ کعبہ معظمہ کے جو فضائل قرآن حکیم نے یہاں بیان کیے، اسے برکتوں والا قرار دیا، اسے ہدایت قرار دیا تمام جہانوں کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ اس میں معجزات ہیں، آیات ہیں، روشن آیات ہیں اور مقام ابراہیم ہے اس میں، اور جو اس میں داخل ہوا گویا اس نے امن پا لیا۔ کعبہ شریف کی وہ تاریخ کہ کعبہ شریف کے جب تک ابراہیم خلیل اللہ نے اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہ دی تھی، ڈکیتیاں عربستان کی، چوریاں اور اس قسم کی برائیاں، بے اعتدالیاں مشہور تھیں، لیکن یہ مسجد الحرام کا فیض ٹھہرا کہ رب ذوالجلال نے کہا جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ کائنات میں آج بھی بیت اللہ العتیق کی تاریخ امن کی تاریخ ہے اور برکتوں کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو اہل کتاب کی ایک سفلی سی عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ وہ حقائق کو توڑ مروڑ دیتے تھے اور وہ لوگ اہل ایمان کو دین کی سچائی سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے، اپنی سازشوں کے ساتھ، اپنی چکنی چپٹی باتوں کے ساتھ اور اپنی منصوبہ بندیوں کے ساتھ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ ایمان کا راستہ چھوڑ دیں، قرآن کا راستہ چھوڑ دیں، اسلام کا راستہ چھوڑ دیں۔ اس پر قرآن حکیم نے ایک لطیف حقیقت کا اظہار کیا
اور بعض چیزیں ایسی آشکار کیں کہ جن کی معجزاتی کیفیت عصر رواں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اے مسلمانوں تم سچائی کا دامن کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم ایمان کی قدروں سے کیسے بے رخ ہو سکتے ہو؟ تم دین کے چشموں سے کس طرح منہ موڑ سکتے ہو جبکہ تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے، آیات باری کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول معظم تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم ان کی طرف رجوع کر کے ہر بات پوچھ سکتے ہو اور روشنی حاصل کر سکتے ہو۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ کتنے لذیذ ہیں اور کتنے لطیف ہیں اور کتنے رحمت مآب ہیں اور کتنے فضیلت مآب ہیں۔ وفیکم رسول، تم میں رسول۔ ایسے لگتا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے اپنی برکات اور دعوات کے ساتھ وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے اور اس سوسائٹی کا حصہ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان اس عقیدے کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں سنبھالیں اور اپنی روح کے دریچے اس عقیدے کے لیے کھول دیں کہ ہمارے رسول اور ہمارے آقا ہم سے دور نہیں ہیں، تو بذات خود یہ عقیدہ متصب بن سکتا ہے اور کردار اور اعتقادات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم وفیکم رسول کے الفاظ آج بھی خورشید منور کی طرح روشنیاں بانٹنے والے الفاظ ہیں۔ آگے کا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو محکم طریقے سے مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو سیدھے راستے کی ہدایت میسر آ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہیومن کیریکٹر کہیں یا اسلامک کیریکٹر کہیں یا انسانی زندگی کی ضرورت کہیں، قرآن حکیم نے دعوت دی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلامی زندگی کے جو رویے ہوتے ہیں وہ رویے قرآن مجید نے سکھائے کہ تم ایمان والو ایک تو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ ہر بری چیز سے بچنا اور ہر اچھی چیز اختیار کرنا۔ تقوی کے بعد چوتھے پارے میں جس فضیلت مآب تعلیم اور تاریخ کا ذکر کیا گیا وہ مسلمانوں کا خیر امت ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ امت مسلمہ کا ایک مقام تو یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے دین کے گواہ ہیں اور انسانیت اور آدمیت کے پاس ماں ہیں، اور یہاں انہیں خیر امت کا لقب دیا گیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الرسل ہیں اور کتاب مجید خیر کتاب ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت ہے۔